سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مجلس برائے بلندی درجات بعنوان مجلس ترحیم برائے ایصال ثواب مرحوم سید ابرار حیدر ابن سید اظہر حسین رضوی و مرحومہ سیدہ بیگم بنت شمس الدولہ نصیر الدین حیدر صاحب کے بلندی درجات کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب احسن حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ استاد وسیع عربی کالج فیض آباد۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا جس کے فرائض کو انجام دیں گے محترم مولانا منتظر عباس صاحب قبلہ۔ بعدہ تلاوت کلام پاک بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے محترم شفق فیض آبادی صاحب۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے اولا آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ابرار حیدر ابن سید اظہر حسین رضوی و مرحومہ سیدہ بیگم بنت شمس الدولہ نصیر الدین حیدر کی روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی میں موت کی حقیقت 4 مصروں میں بیان کر کے محترم منتظر عباس صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ موت کی حقیقت کہ محترم رضا سرسوی صاحب نے کہا کہ زندگی نے لباس چھین لیا، زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا۔ زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا۔ زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ میں محترم منتظر عباس صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ محترم منتظر عباس صاحب تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں محترم شفق فیض آبادی صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں شہزادی کے حوالے سے۔ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے۔ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے۔ باپ سے پہچان بیٹی کی تو ہوتی ہے مگر
باپ سے پہچان بیٹی کی تو ہوتی ہے، مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے، تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے۔ میں ان 4 مصروں کے زیر سایہ محترم شفق فیض آبادی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام مظلوم میں منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ وہ کون ہے جس کو پیغمبر اپنا ایک ٹکڑا کہتے ہیں، بیٹی بھی اپنی کہتے ہیں اور ام ابیہا کہتے ہیں۔ عظمت کے منارے ہیں جتنے، دیتے ہیں سلامی حیدر کو۔ عظمت کے منارے ہیں جتنے، دیتے ہیں سلامی حیدر کو۔ حیدر پہ سلام اے جس پر ہم اس کو زہرا کہتے ہیں۔ حیدر پہ سلام اے جس پر ہم اس کو زہرا کہتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ دست زہرا سے جو خیرات عطا ہو جائے، دست زہرا سے جو خیرات عطا ہو جائے، ہم بھلا کیا ہیں فرشتوں کا بھلا ہو جائے، ہم بھلا کیا ہیں فرشتوں کا بھلا ہو جائے۔ اس لیے حق نے نوازا انہیں 2 بیٹوں سے، اس لیے حق نے نوازا انہیں 2 بیٹوں سے، ایک سے سرخ چمن ایک سے ہرا ہو جائے، ماں وہ ماں پالے جو بچوں کو شہادت کے لیے، ماں وہ ماں پالے جو بچوں کو شہادت کے لیے، شیر وہ شیر جو خون شہدا ہو جائے، شیر وہ شیر جو خون شہدا ہو جائے، پردہ وہ پردہ جو اسلام کا پردہ رکھ لے، پردہ وہ پردہ جو اسلام کا پردہ رکھ لے، شرم وہ شرم جو عورت کی حیا ہو جائے، شرم وہ شرم جو عورت کی حیا ہو جائے، ہاتھ وہ ہاتھ جو چکی کو چلائے نہ تھکے، ہاتھ وہ ہاتھ جو چکی کو چلائے نہ تھکے، نان وہ نان
جو سائل کو عطا ہو جائے، اپنے بچوں سے جو وعدہ کرے زہرا شب عید، اپنے بچوں سے جو وعدہ کرے زہرا شب عید، روز عید آئے تو ان کا کہا سچ ہو جائے، روز عید آئے تو ان کا کہا سچ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ محترم شفق فیض آبادی صاحب بارگاہ امام میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں بغیر کسی تمہید کے بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ استاد محترم، ایک ایسے خطیب کی خدمت میں کہ جس کے لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، ہے ایسی بات تو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں استاد محترم خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ استاد وسیقہ عربی کالج کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني، فاطمة سيدة نساء العالمين. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید ابرار حیدر ابن سید اظہر حسین رضوی اور سیدہ بیگم بنت شمس الدولہ نصیر الدین حیدر صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الصمد لم يلد ولم يولد صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یا مشہور فقرہ یہ ہے فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے
مجھے اذیت دی. یا دوسری حدیث جو میں نے عرض کی، حضرت فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، یعنی جب سے دنیا کا وجود ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں اور سیدہ رہیں گے. اس کے بعد حضرت نے فرمایا وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور یہ فاطمہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں، یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں. وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی انداز سے پکارتے ہیں جیسے ملائکہ مریم کو پکارا کرتے تھے. کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا ہے. یہ مجلس اگرچہ ایصال ثواب کی ہے اور آج آپ کے درمیان ہو رہی ہے، تو اب وہ 24 کو 20 جمادی الثانی ہے. خیر یوں بھی زمانہ پیچھے شہادت کی تاریخ گزر چکی ہے اور آگے جو ہے وہ 20 جمادی الثانی آ رہی ہے، تو کیوں نہ شہزادی کی ولادت کے متعلق پڑھا جائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اور سب پڑھتے ہیں. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ طلبہ ہیں، خود بھی دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ خود بھی اس میں کچھ ایسے ہیں جو مطالعہ کر سکتے ہیں. بحار الانوار کی 43ویں جلد، ویلوم نمبر 43، 43ویں جلد، اس کا پہلا صفحہ جب آپ کھولیے گا اور پہلی حدیث، وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی جناب مفضل ابن عمر رضوان اللہ علیہ، ایک دن یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. کون؟ یہ صحابی جناب مفضل. اور مفضل نے آ کر کے امام سے پوچھا، چھٹے امام سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولا کیف کان ولادت فاطمہ، مولا ذرا بتائیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت اس کیسے ہوئی، اس کی کیا کیفیت تھی، کس انداز سے ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا نعم، مطلب ٹھیک ہے، بیٹھیے تشریف رکھیے. مطلب یہ کہ جب پوچھا ہے تو سنو، پھر چھیڑا ہے تو پھر سن ہی لو. اور اب یہاں سے پوری روایت جو بھی اللہ توفیق دے گا جتنی دیر میں، امام نے جو ہے وہ شروع کیا کہ یہاں سے کہ سنو مفضل، لما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما تزوج بها رسول اللہ، ان خدیجہ سلام اللہ علیہ لما تزوج بها رسول اللہ، کہ جب جناب خدیجہ سے پیغمبر اکرم نے شادی کر لی، حجرتها نسوۃ مکہ، مکے کی تمام عورتوں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا بائیکاٹ کر دیا. سوال اب یہاں 2-3 منٹ رک کر کے، تاکہ یہ چیز ابھی جو عرض کروں گا وہ آگے 15 منٹ کے بعد کام آئے گی. کیوں بائیکاٹ کر دیا؟ ایک سوال یہ ہے کہ آخر جناب خدیجہ نے شادی کی ہے رسول اللہ سے، تو ان کو کیا تکلیف ہے، ان کو کیا ٹینشن ہے مکے کی عورتوں کو جو انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے؟ اس کے پیچھے جو راز ہے، دیکھیے اصل چکر کیا ہے کہ اس زمانے میں پورے مکے میں کیا بلکہ پورا ایریا جو عرب کا تھا، جزیرت العرب، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ بڑی کوئی بزنس مین نہیں تھی. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت کے القاب میں ایک لقب کیا ہے، ملیکۃ ہے نا. تو اب سب سے بڑی بزنس مین جناب خدیجہ ہے. بقیہ لوگ پوچھ رہے ہوں گے، لیکن دماغ میں یہ دماغ میں ہے کہ
مثلاً اب اس کو آج کے لینگویج میں کروں تو بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ مثلاً 50,000 روپے کا سالانہ ٹرن اوور ہمارا ہے، بزنس ہمارا ہے، لیکن خدیجہ کا ٹرن اوور مثلاً 50 لاکھ کا ہے، تو اس کے مقابلے ہماری کوئی اوقات تو ہے نہیں۔ اچھا ہلکے پھلکے کی تو اوقات نہیں کہ ادھر دیکھ سکے، لیکن جن کا 1,50,000 کا کچھ ہلکا پھلکا ٹرن اوور ہے، ان کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ہمارا بزنس ٹھیک ٹھاک تو ہے، ادھر مثلا یہ بڑا پورا خدیجہ کا، اگر ہماری شادی خدیجہ سے ہو جائے اور ہمارا یہ بزنس اور خدیجہ کا بزنس مرج ہو جائے، اور بھی طرح کے لوگ تھے، خالی بزنس کی بات نہیں، مرج ہو جائے تو پھر ہم ہی ہم ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی ڈائریکٹ ان سے بات تو کر نہیں سکتا، تو مثلا کیا نام ہے آپ کا مولانا صاحب؟ اشرف کی بیوی کو پکڑ لیا مثال کے طور کے اوپر، اب اشرف تو بات کر نہیں سکتے، اشرف کی بیوی کو پکڑ لیا کہ بھائی ذرا جائیے خدیجہ سے بات کیجیے آپ، اب جو ہے وہ ان کی بیوی پہنچی اور وہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اس کا یہ کاروبار ہے، کچھ نہیں تھا، واپس آ گیا۔ اب یہ صاحب یہی چیز کسی اور کے بھی دماغ میں آئی، انہوں نے کہا یار شہزی بھائی ذرا اپنی بیوی کو بھیجو۔ اس طرح سے کتنے لوگ تھے مکے میں، ایک سے ایک رشتے آئے، اور وہ ظاہر سے بات ہے کہ وہ رشتہ ڈائریکٹ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ ہے، کوئی نہ، میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں، بٹ یہ کامن سینس کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بیچ میں لوگوں نے کچھ لین دین کی بات کی ہو کہ بھائی تم جاؤ بات کرو، اگر ہو جائے گا تم کو 10-20 دے دیں گے، لیکن جتنی عورتیں گئیں، جتنے پیغامات لے کے، سب اپنا ساموں لے کے واپس آ گئے، تو تپن تو ہوگی نا۔ اور ادھر رسول اللہ کا خاندان بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خاندان اشرف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بنی ہاشم سے اونچا کوئی گھرانہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیسے کے اعتبار سے کمزور تھے یہ لوگ، بلکہ اتنے کمزور تھے کہ جناب ابو طالب کتنے بیٹے؟ طالب، عقیل، جعفر اور حضرت مولا سلام اللہ۔ تو وہاں یہ بات ہوئی کہ بھائی یہ اکیلے آدمی ہیں اور کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں، 4 بچے، خرچہ بہت ہے، تو لے لیا جائے، ان کے ایک ایک بچوں کو پال لیا جائے۔ اسی میں جو ہے وہ مولا کی ذمہ داری کس پر آ گئی؟ رسول اللہ پر۔ تو غربت تھی، عزت تھی، اقتدار تھا، عظمت تھی، کعبے کے ذمہ دار تھے، سب سے اونچا خاندان تھا، بٹ پیسے میں ایک سے ایک لوگ تھے، اور جتنے پیسے والے تھے سب کا جو ہے وہ رشتہ کیا ہوا؟ نامنظور کر دیا گیا، ریفیوز کر دیا گیا۔ ادھر کچھ معجزات دیکھنے کے بعد ورقہ جو چچیرے بھائی تھے، انجیل کے جانکار تھے، انہوں نے بھی اپنی عقل لگائی کہ صاحب یہ تو بالکل پکا لگتا ہے کہ نبی ہونے والے ہیں۔ بجائے ادھر سے پیغام جانے کے، الٹا حضرت خدیجہ کی طرف سے پیغام آیا، شادی ہو گئی۔ تو یہ جتنی جو ہے وہ لگی تھی نا، ایک تو یہ تپن ہو گئی، پھر وہ رسالت والی اپنی جگہ ہائی ہے، یہ سب ملا کر کے اب وجہ شاید بنی کہ امام فرماتے ہیں کہ ان خدیجہ لما تزوج بها رسول اللہ حجرتها نسوۃ مکہ، کہ جب رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے شادی کر لی، مکے کی ساری عورتوں نے بولیے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ، اور اتنا تگڑا بائیکاٹ تھا کہ کن لا يدخلن علیہا، کوئی ملنے نہیں آتی تھی، ولا یسلمن علیہا، نہ کوئی سلام کرتا تھا۔ اچھا خود تو خود، اب معلوم ہوا صاحب کوئی اور باہر سے آ گیا ادھر، اے کہاں چلو، کسی کو ملنے کی، بالکل وہی آج والا حال ہے بائیکاٹ کا، ہے نا، جو امریکہ کرتے ہیں۔ اسی سے وراثت سمجھ میں آتی کون کس کا وارث ہے، صلوات در محمد، وہاں بھی بائیکاٹ، یہاں بھی جو ہے وہ سینکشنز۔ بہرحال
شادی ہو گئی، یہ بائیکاٹ. اب یہ بائیکاٹ چلتا رہا. یہ تو کمال ہے جناب خدیجہ کا. ایک عورت پورے شہر میں اس کا بائیکاٹ، کوئی نہ سلام کر رہا ہے، نہ بات کر رہا ہے، نہ ملنے آ رہا ہے. نا ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پورے شہر میں اکیلے کوئی عورت، تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ تکلیف تو ہے، لیکن امام نے جو فقرہ فرمایا اپنی نہیں ہے، بلکہ کانا، سارے جو ٹینشن تھے جناب خدیجہ کو حضرن علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر کے بارے میں تھے. یہ معاملہ چلتا رہا. فلما حملت بفاطمہ، اب جب جو ہے وہ نور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صلب پیغمبر سے رحم خدیجہ علیہ السلام میں منتقل ہو گیا، تو کانت، اب یہاں سے دیکھیے جناب فاطمہ کی شخصیت، کانت تحدثها من بطنها وتصبرها. جناب فاطمہ شکم مادر سے، ماں سے بات کرتی تھی، یعنی جناب خدیجہ سے بات کرتی تھی اور ان کو صبر کی تلقین کرتی تھی. وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ مِنْ رسول اللہ یا عن رسول اللہ. اور جناب خدیجہ نے اس پوری بات کو کسی کو حتیٰ رسول اللہ سے بھی نہیں بیان کیا. ایک دن ماں بیٹی بیٹھ کے بات کر رہی ہیں. اب دیکھیے، آج اگر آپ یہاں ہاسٹل میں ہیں، کمرے میں رہ رہے ہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کمرے میں اکیلے ہیں، موبائل بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تعجب ہوگا. بھئی ہو سکتا ہے موبائل یہ کہیں رکھا ہو، کان میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بلوٹوتھ لگا ہے، وہ اپنا مفلر یا کنٹوپ لگا رکھا ہے، بات کر رہے ہوں گے، تو آج تعجب نہیں ہوگا. لیکن آج سے 1400 برس پہلے اگر کسی کمرے میں کوئی خاتون، کوئی لیڈی اکیلے بات کر رہی اور کوئی نہیں ہے، تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک دن بات کر رہی تھی کہ رسول اللہ تشریف لے آئے، دیکھا کمرے میں کوئی دوسرا نہیں ہے اور جناب خدیجہ بات کر رہی ہیں. پیغمبر نے کہا من تحدثین یا خدیجہ، کس سے بات کر رہی ہو؟ فرمایا الجنین الذی فی بطنی، اس بچے سے جو میرے، بولیے، شکم میں ہے. جیسے ہی جناب خدیجہ نے کہا الجنین الذی فی بطنی، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے، حضرت نے فرمایا ھذا جبرائیل. آپ تو مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، ھذا مانے، ہر جگہ ھذا کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا، حالات کے بنیاد پر. ھذا مطلب جسٹ، ابھی ابھی، یہ تازہ تازہ. ھذا جبرائیل یبشرنی، اس بہار میں بریکٹ بھی لگا، یخبرنی، یعنی یا یبشرنی فرمایا یا یخبرنی. ھذا ابھی ابھی تازہ تازہ جبرائیل مجھے بشارت دے کے گئے ہیں یا اطلاع دے کے گئے ہیں. کیا؟ انہا انثی، یہ جو تمہارے شکم میں ہے یہ لڑکا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمَيْمُونَةُ، اور اس کی نسل پاک ہے اور میمونہ مانے مبارک ہے. وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا، اور ان قریب خدا میری نسل کو اسی بچے سے چلائے گا. وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِهِ بَعْدَ انقضاء وحیہ، اور جب وحی کا سلسلہ رک جائے گا، یعنی میں چلا تو میرے بعد اسی کے بچے اس زمین پر اللہ کے خلیفہ اور جانشین ہوں گے. یہ سب خوشخبری دے کر کے رسول اللہ چلے گئے، اور یہ سلسلہ جناب خدیجہ کا اور فاطمہ سلام اللہ علیہما ماں بیٹی کا چلتا رہا اِلَىٰ أَنْ حَضَرَتْ وِلَادَتَهَا، یہاں تک کہ اب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت آن پہنچا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بائیکاٹ تو ابھی سنا چکے، بائیکاٹ تو چلیے، تو کوئی تو ہونا چاہیے سپورٹ والا. تو اب جناب خدیجہ کو جب یہ احساس ہوا تو ارسلت الی نساء قریش و بنی ہاشم، پیغام کہلوایا، آدمی بھیجا کہ انتعالین، آ جاؤ، تاکہ ایسے موقع پر عورتیں جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں تم میرا ساتھ دو. اب دیکھیں تپن ذہن میں ہے نا، اس لیے میں نے پہلے پورا سنا دیا تھا.
ان سبوں کا جو فارسلنا الیہا، ان جو ہے وہ مکے والیوں نے پیغام کہلوایا، انتی عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، ولم تقبلی قولنا، اور تم نے ہماری بات تو مانی نہیں۔ کون سی بات؟ وہی کہ ہم نے ایک سے ایک رشتہ دیا، آپ نے تو مانا۔ وتزوجت محمد، اور الٹا تم نے کیا کیا؟ خود سے محمد سے شادی کر لی، فقیرن، دیکھیے وہی بات آ گئی نا، جن کا پیسہ نہیں ہے، لا مال اللہ، پھوٹی کوڑی نہیں ہے، چونی نہیں ہے۔ انت عصیتنا ولم تقبلی قولنا، ہماری بات تم نے مانی نہیں، ہماری نافرمانی کی۔ وتزوجت محمدا یتیم ابی طالب، اور تم نے ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی، فقیرا لا مال اللہ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فلسنا نجی، جاؤ ہم لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ ہم لوگ نہیں آئیں گے، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ فلسنا نجی، ہم نہیں آئیں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب جو کیا ہے بھگتو، جو کیا ہے جھیلو، ہماری بات تو تم نے سنی نہیں تو جاؤ۔ اب ایسے موقع پر اگر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو آدمی کو وحشت دہشت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب جناب خدیجہ ٹینشن میں کہ اب کیا ہوگا؟ ادخل علیہا 4 نسوہ، کہ اتنے میں بغیر دروازہ کھٹکھٹائے، نہ دق الباب ہوا، نہ کسی نے دروازہ کھولا، اس کے باوجود ادخل 4 نسوہ، 4 عورتیں طوال، لامبی لامبی، کأنہن نساء بنی ہاشم، لگ رہا تھا سورج شکل سے کہ بنی ہاشم کے گھرانے کی عورتیں ہیں۔ اب اچانک دروازہ بند، کسی نے کھٹکھٹایا نہیں، دروازہ کھولا نہیں گیا، اور 4 تو کتنا ہی بڑے جگر والا آدمی ہوگا، گھبرا تو جائے گا نا، کون ہے آپ لوگ؟ تو اب جناب خدیجہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، کون ہے تم؟ تو اس میں سے ایک بول پڑی، لا تحزنی یا خدیجہ، خدیجہ گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، ہم لوگ آپ کے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لِنَلِي مِنْكِ مَا تَلِي النِّسَاء مِنَ النِّسَاء، تاکہ ہم ایسے موقع پر تمہارا ساتھ دے سکیں جو عام طور پر ایسے موقعوں پر عورتیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ دیکھو گھبراؤ مت، نحن اخوات، ہم تمہاری بہنیں ہیں، مطلب بھوت جن یہ سب نہیں، ہم نحن اخوات بعثنا اللہ الیکی، اللہ نے ہم لوگوں کو بھیجا کائے کے لیے؟ تاکہ تمہارا یہ ساتھ دے۔ پھر جو خاتون بول رہی تھی انہوں نے پہچنوانا شروع کیا، تعارف اپنے سے سٹارٹ کیا، فرماتی ہے کہ انا سارا، میں، وہذہ مریم ابنت عمران، اور یہ جناب مریم ہے، وہذہ آسیہ بنت مزاحم، اور یہ جناب وہذہ کلثم اخت موسیٰ، اور یہ جناب، بولو، ہم نہیں کہہ سکتے تھے کلثوم، ہم نے تو کلثوم نہیں کہا، ہم نے کیا کہا؟ ہذہ کلثم۔ اور کئی جگہ دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مس پرنٹ ہو، واو رہ گیا ہو، لیکن تقریباً یہی لکھا ملا، کلثم، کاف لام سے میم، نہ کہ کلثوم۔ بہرحال واللہ عالم کیا ہے۔ وہذہ کلثم اخت موسیٰ، اور یہ موسیٰ کی بہن جناب کلثوم ہے۔ اب یہ چاروں، ایک داہنے بیٹھ گئی، دوسری بائیں بیٹھ گئی، والثالثۃ بین یدیہا، تیسری سامنے بیٹھ گئی، والرابعۃ من خلفہا، چوتھی پیچھے بیٹھ گئی۔ سمجھ گئے آپ؟ اس طرح سے 4 بہشتی عورتوں کے ہاتھوں جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا وجود مبارک اس دنیا میں آیا۔ صلوات در محمد۔ اب اس کے آگے چلتا ہوں، 1 منٹ یہاں رکیں گے۔
اس طرح سے 4 بہشتی عورتوں کے ذریعے وجود مبارک اس دنیا میں آیا. یہاں رک کے پہلے ایک اپنی بات کر لیں، پھر آگے روایت کیا کہتی ہے کہتے ہیں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، فرمائیے اس کا کیا مطلب ہے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر آیت تو یاد ہے آپ لوگوں کو، مطلب کیا ہوا اس کا. مکروا یہ اپنے چکر میں ہے، اپنے جگاڑ میں ہے. ومکر اللہ اللہ اپنی تدبیر میں ہے. ترجمے میں لفظ کا انتخاب بھی سامنے والے کو دیکھ کے ہونا چاہیے. صلوات بر محمد، ہے نا، بات تو وہی ہے. مکروا یہ سب اپنے جگاڑ میں ہے. ومکر اللہ اللہ اپنی تدبیر میں ہے. واللہ خیر الماکرین اور اللہ سے بڑھیا تدبیر کرنے والا کوئی نہیں، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب آپ پوچھیں کہ ہم نے یہ آیت یہاں کیوں پڑھ دی؟ کیا ہوا؟ ان ساری مکے کی عورتوں نے کیا کیا تھا؟ بائیکاٹ، ہے نا. انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ یہ اپنے چکر میں ہے. بائیکاٹ کریں گے، کوئی ساتھی نہیں ملے گا، جھیلیں گی، جب پریشان ہوں گی تب جو ہے وہ ہمارے آگے گڑ گڑائیں گی، تو اپنے حساب سے پھر اپنی شرطوں پر ہم معافی منگوائیں گے اور کیا یہ اپنے چکر میں. وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ اپنی تدبیر میں ہے کہ اچھا ہوا تم نے بائیکاٹ کر دیا، اس لیے کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ تم لوگ آؤ. واللہ خیر الماکرین اللہ سے بڑھیا تدبیر کرنے والا کون ہے؟ تو اب سوال ہوگا نا، اگر ہم نے یہ بات کہی ہو، یہ آیت پڑھی کہ اللہ نہیں چاہتا، کیوں نہیں چاہتا؟ اللہ پالنے والے کیوں نہیں چاہتا؟ عجب نہیں آواز آئے. ولادت کس کی پتہ ہے؟ ہم نے کہا جناب فاطمہ. کہ وہ کون ہے معلوم؟ مرکز آئے تطہیر، ان سے زیادہ پاک و پاکیزہ تو کوئی نہیں ہے دنیا میں نا. مرکز آئے تطہیر فاطمہ کی ولادت ہے. نجس عورتوں کا ہاتھ لگ کیسے سکتا ہے؟ وہ اپنے جگاڑ میں ہیں، بائیکاٹ کریں گے. اللہ کہہ رہا ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ تم لوگ نہ آؤ. صلوات بر محمد. اب یہاں پر امام جو فرماتے ہیں، روایت کا فقرہ ہے، فَلَمَّا سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ جب وجود مبارک زمین پر آ گیا، اشرق منها النور بی بی سے ایک نور چمکا، جناب فاطمہ سے ایک نور چمکا. حتی دخل فی بیوتات مکہ مکے کے ایک ایک گھر میں جناب فاطمہ کا نور چمکا پہنچا، داخل ہوا. خالی مکہ نہیں، وَلَمْ يَبْقَ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَلَا غَرْبِهَا نہ مشرق نہ مغرب زمین کا کوئی حصہ بچا نہیں الا اشرق ذلك النور، مگر یہ کہ دنیا کے ہر حصے میں، بولیے جناب فاطمہ کا، میرے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے ایتھنٹک، لیکن اس فقرے سے ایک چیز میری سمجھ میں آتی ہے. آپ کا کیا نام ہے پورا؟ آگے پیچھے بتائیے. شیخ سید رضوی پٹھان اشرف حسین عابدی، یعنی سید ہے. کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ کانپور. یار گاؤں کا نام بتاؤ نا. ہاں شکریہ. آپ کہاں کے ہیں؟ الہ آباد میں، وہ بالکل کونے میں گاؤں ہے، ہاں بڑا گاؤں ہے نا. آپ وہاں اکبر پور، وہ بالکل جو ہے وہ جنگل کے قریب ہے، اس میں آپ یہ سارے گاؤں سیدوں کے ہیں. کہاں سے آ گئے سید یہاں؟ سیدوں کی اوریجنلٹی کیا ہے؟ اصل کہاں ہے سادات کی؟ بولیے. بی فاطمہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے؟ مدینے کی نا. کہاں مدینہ، کہاں بڑگاؤں، کہاں مدینہ، کہاں کانپور، کہاں مدینۃ المنورہ، کہاں مثلا دہیاور اکبر پور، یہ یہاں کا. اچھا اب تو راستے واسطے بھیا ڈھنگ کے ہو گئے ہیں،
سمجھ گئے؟ ابھی ہم اپنی بات بزرگوں کی نہیں کرتے، اپنی بات کر 20-25 سال پہلے ایسے ویسے گاؤں میں تمہارے علاقے میں فتح پور طرف گئے، چلے جا رہے ہیں صاحب رکشا پیر والا، سمجھے آپ، 1 گھنٹہ رکشے پہ بیٹھے چلے جا رہے ہیں ہلتے ہوئے، وہ جا کے صاحب ایک جنگل ٹائپ کا ایک گھر ہے وہاں، اطراف میں زمین مکان سب کچھ ہے، ایک مکان، کیا نام ہے؟ فلاں حسین عابدی زیدی، وہ اس جنگل میں کہاں سے آ گیا؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ وجود مبارک بی بی کہا مدینۃ المنورہ۔ اچھا بات یہ ہندوستان کی نہیں ہے، آپ یورپ میں جائیے مل جائیں گے، آپ امریکہ میں جائیے مل جائیں گے، آپ جو افریقہ میں جائیے مل جائیں گے، سارے برے میں ایک فاطمہ، اور دنیا کوئی گوشہ بچا نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، لیکن اس فقرے سے میری سمجھ میں آیا، امام نے کیا فرمایا؟ فلما سقطت على الارض، جب وجود مبارک زمین پر آیا، اشرق منها النور، جناب زہرا سے ایک نور چمکا، حتی دخل فی بیوتات مکہ، مکے کے ایک ایک گھر میں یہ نور پہنچا، ولم یبق فی شرق الارض ولا غربها، نہ مشرق نہ مغرب، نہ پورب نہ پچھم، کوئی جگہ خطہ زمین کا بچا نہیں جہاں فاطمہ کا نور نہ چمکا ہو۔ تو میری سمجھ میں، آپ مانیے یا نہ مانیے، میں اصرار نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مانیے، میری عقل میں یہ بات آتی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں کائنات میں فاطمہ کا نور پہنچا چمکا، وہاں وہاں اولاد فاطمہ پہنچی، آج نہیں پہنچی ہے تو کل پہنچے گی۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو اب وجود مبارک اس دنیا میں آ گیا، اس کے بعد 10 عدد حوریں آ گئی جنت سے، معہن طست من الجنہ، ان کے پاس جنت کی طست مانے تشت مانے لگن ہوتی تھی نا لگن، معہن طست من الجنہ، جنت کے لگن، وَإِبْرِيقٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، ابریق مانے جنت کا لوٹا، وَفِي الْإِبْرِيقِ مَاءٌ مِّنَ الْكَوْثَرِ، اور لوٹے میں فَتَنَاوَلَتْهَا الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا، جو جناب خدیجہ کے سامنے بیٹھی تھی اس نے بی بی کو آغوش میں لے لیا، آغوش میں لینے کے بعد فَغَسَّلَتْهَا بِمَاءِ الْكَوْثَرِ، اور آب کوثر سے غسل دیا۔ دیکھیں بات آپ کے در، آپ ماشاءاللہ علماء ہیں، طلباء ہیں، اس میں جو ہے وہ عالم فاضل کے بھی لوگ ہیں، آپ تو اعتراض نہیں کریں گے، لیکن جو ہمارے ہاں عقیدت ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کسی کو شبہ نہیں ہے نا، تو اچھا اس کو چلنا ہے شیعہ عزاداری چل، تو کون آدمی اس کو دیکھ لے تو کسی بھی آدمی کے دماغ میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جناب فاطمہ کو غسل کی ضرورت ہے؟ نہ، تب میں نے کہا بھیا پاک کرنا اور ہوتا ہے، صاف ستھرا رہنا اور ہوتا ہے۔ صلوات برما، پاک کرنے کو کون کہہ رہا ہے کہ پاک کرنے کے لیے؟ کیا زندگی میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہاتے نہیں تھے، دھوتے نہیں تھے اس لیے کہ پاک ہے؟ صفائی ایک الگ چیز ہے، یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ صاحب وہ تو پاک و پاکیزہ تھی۔ ہاں اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ ان کو دنیا پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں سے آیا۔ تو فَتَنَاوَلَتْهَا الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا، جو سامنے تھی اس نے بی بی کو آغوش میں لے لیا، فَغَسَّلَتْهَا بِمَاءِ الْكَوْثَرِ، اور آب کوثر سے غسل دیا گیا۔ ثم اخرجت خرقتین بیضاوتین، 2 عدد سفید کپڑے نکالے، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِّنَ الْمِسْكِ، اب کمرے جا کے طے کیجئے کہ ریحن کون سا مفعول ہے۔ صلوات در محمد و آل محمد، مضاف الیہ ہے، مفعول ہے، کیا ہے یہ ہم سے بحث نہیں ہے، یہ کلاس تھوڑی چل رہی، مجلس ہو رہی۔ وَأَطْيَبُ رِيحًا مِّنَ الْمِسْكِ، اور
مشک سے زیادہ خوشبو دار. یہ دو کپڑے کیوں؟ فلفتھا بواحد، ایک کو جناب فاطمہ کے جسم پر اس خاتون نے کیا کیا؟ لپیٹ دیا. ہو گئی بات، بچہ پیدا ہوا ہے، کپڑا لپیٹ دیا. بات یہ دو کیوں؟ عجب جملہ ہے روایت. وقنعتها بالثانیہ، اور دوسرے کپڑے کا مقنع بنا دیا. اس کو آپ لوگ علماء ہیں، طلباء ہیں، اس کو نوٹ کیجئے. جمعے کے خطبے میں اس کو چلیے، اب کی جو آ رہا ہے جمعہ، اس میں کہیے اس بات کو. وقنعتها بالثانیہ، دوسرے کا مقنع بنا دیا. تو ہو گیا، مقنع کی کیا ضرورت ہے؟ تو کم از کم ہماری عورتوں کو اس بات پر توجہ کرنا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو کنیز حضرت زہرا سمجھتی ہیں، پتہ ہے فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے جن کے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنع آیا ہے. اور کر رہے ہیں آپ. اب اگر کوئی شیعہ عورت، سیدانی خاص کر کے، اپنے آپ کو کنیز فاطمہ یا نسل فاطمہ میں کہے اور جو ہے وہ پردہ نہ کرے یا مقنع نہ لگائے، تو کچھ ہو سکتی ہے، کنیز فاطمہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ پیغام جانا چاہیے جمعوں میں. صلوات بر محمد و آل محمد. بس تو غسل دیا، کپڑا پہنا دیا. اس کے بعد دو ایک جملے اور سن لیجئے، پھر آ جاتا ہوں مصائب کے اوپر. اس کے بعد ثم استنطقتها. اب آپ سے بڑھیا کون جانتا ہے باب استفعال کی خصوصیت کیا ہے؟ باب استفعال کی خصوصیت کیا ہے؟ طلب نا. تو استنطاق کا مطلب کیا ہے؟ طلب نطق. استنطقها. پھر ان خواتین نے بی بی سے کہا کچھ بولیے. عجیب، ابھی تو پیدا ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ بولیے. یہ کیا بولیں گی؟ عجب نہیں وہ خواتین کہیں بھائی چپ رہو، کام ہونے دو، نہیں پھنس جاؤ گے کل کو تم لوگ. ہم سے کیا مطلب بولیں یا نہ بولیں؟ کہ اس لیے کہ علی کے لیے ایک پیغمبر کی حدیث ہے، لولا علی، بولیے، لما کان کف لفاطمہ. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. ٹھیک، کفو مطلب ایکول نا. کہ اگر یہ حدیث ہے اور یہ آج نہیں بولیں گی تو جواب مشکل ہو جائے گا میاں. نہ کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ علی کے لیے ہے کہ پیدا ہوتے ہی بولے. اب اگر علی بولے اور فاطمہ نہ بولے تو کفو کا ہوگا. ثم استنطقتها، تو اس خاتون نے کہا بی بی سے کہ بولیے. فنطقت فاطمہ بالشہادتین، جناب فاطمہ بول پڑی. اور بولی کیا؟ شہادتین. شہادتین کیا ہے؟ پڑھیے، پہلا والا پڑھیے، اشہد ان لا الہ. ٹھیک، دوسرا والا رسول اللہ. تیسرا والا ٹھیک. پہلا والا کلمہ تو ویسے ہی پڑھا جیسے انہوں نے پڑھا، اشہد ان لا الہ. فنطقت فاطمہ بالشہادتین فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو پہلا والا تو ویسے ہی جیسے بھیا نے پڑھا، لیکن دوسرا اور تیسرا کلمہ آپ نے جیسے پڑھا ہے نا بیٹا، ویسے نہیں پڑھا انہوں نے. اور انہوں نے جیسے پڑھا ہے دنیا کا کوئی آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا. کیا؟ فنطقت فاطمہ فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں تک تو ٹھیک. وان ابی، ابی رسول اللہ سید الانبیاء، اور میرا باپ سارے نبیوں کا سردار. یہ دوسرا کلمہ ہو گیا. تیسرا اشہد ان علی ولی اللہ نہ، وان بعلی سید الاوصیاء، اور میرا شوہر سارے وصیوں کا سردار. صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں
آیت نازل ہوئی. یہ سب عرب تو بالکل بدو گوار، ان کو تو کتنی محنت سے جو ہے وہ رسول اللہ نے پڑھایا لکھایا، تھوڑا ٹھیک ٹھاک کیا، ورنہ یہ ہم لوگوں کے دیہاتی بہتر ہے ان سے، کہیں بہتر ہے. تو ایک مرتبہ صاحب یہ سب چلاتے تھے اسے یا محمد یا محمد، تو قرآن میں آیت آ گئی ہمارے رسول کو ویسے مت بلایا کرو. وہ کیا آیت ہے کاظم بھائی ذہن میں ہے؟ کجہر بعضکم بعضا، کچھ اس طرح کی آیت ہے نا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، خبردار. قرآن میں آیت ہے ہمارے پیغمبر سے ویسے بات مت کرو. اب بینڈ لگ گیا قرآن سے، کوئی حضرت کا نام نہیں لے سکتا، یا محمد کوئی نہیں کہہ سکتا. اب پبلک کیا کہنے لگی؟ یا رسول اللہ، ہے نا، یا رسول اللہ. یہ آیت نازل ہو گئی، پبلک پر بینڈ لگ گیا. ایک دن رسول اللہ جناب فاطمہ کے گھر آئے، بی بی کی نظر پڑی کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. میں قرآن کا حکم ہے. اب کوئی جائے، پیغمبر نے کہا کیا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. کہا بیٹی وہ حکم پبلک کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. تم مجھ کو ویسے ہی پہلے کی طرح بابا کہہ کے پکارا کرو. خود پیغمبر کو اچھا لگتا تھا کہ حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہ ان کو بولیے بابا کہہ کے پکارے. خوب تو یہ بات ذرا سی آگے اشارے میں، تو فنطقت فاطمہ بالشہادتین، بول پڑی، فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء وان بعلی سید الاوصیاء. اب یہ عورتیں جو چاروں آئی تھی، ان کے لیے بھی تو بڑی شرف کی بات ہے نا، بڑی فضیلت کی بات ہے. خود صاحبان عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جناب مریم معمولی چیز نہیں ہے، جناب آسیہ اللہ اکبر معمولی چیز نہیں ہے، جناب کلثوم ان کی وجہ سے جناب موسیٰ کی پوری جان بچی ہے. تو لیکن پھر بھی جناب فاطمہ کے سلسلے میں اللہ نے ان کو بلایا تو یہ معمولی شرف نہیں ہے. چنانچہ آگے روایت کا فقرہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو پھر اب گلے لگ لگ کے سمجھے مبارکبادیاں دے رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں کہ اتنے میں اب امام فرماتے ہیں کہ جب یہ سب ہو گیا، ثم اشہد ان لا الہ الا اللہ وغیرہ وغیرہ، ثم سلمت علیہن، پھر شہزادی نے جناب فاطمہ نے ان چاروں خواتین کو سلام کیا. اور جنرل سلام نہیں، نام لے لے کے، یعنی یہ ہاجرہ ہیں، سارہ ہیں، یہ مریم ہیں، یہ آسیہ ہیں، یہ کلثوم. اب اس میں سب سے جو وہ لیٹسٹ ہیں جناب مریم عیسیٰ کی، بقیہ اور سب ان سے پہلے کی ہیں. آسیہ جناب موسیٰ کے زمانے کی ہیں، سارہ اور پہلے جناب ابراہیم کو بالکل. تو وہ فاطمہ جو پیدا ہوتے ہی 1000 سال پہلے آ کے اس دنیا سے چلی جانے والی خواتین کو، 500 سال پہلے چلی جانے والی خواتین کو بائی نیم بائی فیس پیدا ہوتے ہی پہچان لے، کیا وہ فاطمہ کل کو قیامت اور محشر میں اپنے چاہنے والوں کو نہیں پہچان پائے؟ یہاں سے چلتی ہے بات. اور اسی بہار میں ظاہراً 64واں پیج ہے، اسی بہار میں 5ویں امام سے ایک روایت ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آئے امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور بس مجلس ختم کر دی میں نے اسی تمام کر کے، اس میں بھی اختصار. آئے کہنے لگے مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، مولا اپنی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ کی فضیلت میں ایک ایسی حدیث سنا دیجئے کہ اذا حدثت به الشیعہ فرحوا بذلک، کہ جب اس حدیث کو میں آپ کے شیعوں سے بیان کروں تو آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں. مطلب جابر کو بھی شوق ہوا کہ مولا آج نعرے والی حدیث سنا دیجئے، ہے نا. امام نے کہا بیٹھو، یہ حدیث جو میں تم کو سنا رہا ہوں مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، ان سے میرے جد نے، ان سے رسول اللہ نے. بہت شارٹ کٹ تیزی سے چلا جاتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب محشر کا دن ہوگا
سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا اعلی میرا ممبر ہوگا۔ اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دو۔ میں ایسا خطبہ دوں گا آج تک کسی نبی نے ایسا سنا نہ ہوگا۔ پھر اوصیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا میرے وصی، میرے جانشین امیر المومنین کا۔ اللہ کہے گا علی اخطب، وہ خطبہ دیں گے ایسا کہ آج تک کسی وصی نے ایسا خطبہ سنا نہ ہوگا۔ پھر اولاد انبیاء کے لیے رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا میرے بیٹے حسن و حسین کا ممبر ہو۔ اللہ کہے گا اخطبہ، خطبہ دو، اور پھر یہ ایسا خطبہ دیں گے کہ آج تک اولاد انبیاء نے ایسا خطبہ۔ ثم ینادی المنادی وہو جبرائیل، پھر پکارنے والا چلانے والا چلائے گا، وہ کون ہوگا؟ جبرائیل۔ این خدیجہ بنت خویلد، این فاطمہ بنت محمد، این آسیہ بنت مزاحم، این ام کلثوم ام یحییٰ بن زکریہ، کہاں ہیں یہ لوگ؟ فیقمن، قیام کریں گی۔ اب آواز قدرت آئے گی لمن الکرم اليوم، آج کرم کس کے پاس ہے؟ ایک چیز آپ لوگوں نے میرے بارے میں سنا ہوگا، میں اب احتیاط کرنے لگا ہوں پھر بھی، مگر عادت ہے نہیں چھوٹتی، کوئی مقصد تو ہوتا نہیں، لیکن کہ یار وسیع صاحب کے آگے نہ بیٹھو، ہے نا، یہ پوچھ لیتے ہیں۔ اجا ایک دن ہم نے ایسے ہی آزمایا، لڑکے ہی سامنے تھے تو سامنے کی چیز، اور آدمی بولنے میں گھبراتا ہے نا۔ مجلس میں ابھی اگر کوئی اچانک پوچھ لے آپ سے تو معلوم ہے پھر بھی کرنے لگیں گے نا۔ وہاں اللہ کے سوال پہ کسی میں دم ہے، بولے گا، جواب دے گا۔ لمن الکرم اليوم، آج کرم کس کے پاس ہے؟ کون بولے گا؟ ممبر سے مولانا پوچھتے تو وہ آدمی بولتا نہیں، اللہ کے سوال پہ کون بولے گا؟ اب روایت کے فیقول محمد وعلی والحسن والحسین للہ الواحد القہار، خدا کہے گا کرم کس کے پاس؟ یہ حضرات فرمائیں گے اللہ کے پاس۔ جیسے یہ کہیں گے للہ الواحد القہار، خدا کا جواب آئے گا تو سنو، انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، تو میں نے آج اپنا کرم عطا کر دیا ہے محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو اور فاطمہ کو۔ اتنے میں آواز آئے گی یا اہل الجمع تأتأ الرؤوس وغض الابصار، بند کرو اپنی آنکھیں، جھکا لو اپنی گردن، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے۔ جبرائیل ناقہ لے کے آئیں گے، 1,00,000 فرشتے دائیں بائیں پورے پروٹوکال کے ساتھ لے کے آئیں گے۔ کہاں؟ عند باب الجنہ، جنت کے دروازے پر۔ جیسے ہی وہاں پہنچیں گی، امام فرماتے ہیں تلتفت، رک جائیں گے۔ اللہ کہے گا یا بنت حبیبی ما التفاتک، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، رک کیوں گئی؟ فرمائیں گے خدا میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی کہیں گے میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں، اللہ کہے گا ارجعی، جائیے واپس محشر میں، دیکھیے جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہو۔ ذریت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ شیزی بھائی؟ آل محمد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 11-12 امام؟ نہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ امام ہے وہ، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ ذریت کا امام لوگ نہیں ہے، صرف امام تو بدرجہ اولا ہے، لیکن صرف امام تک میری عقل یہ کہتی ہے میں امام تک محدود نہیں ہے۔ ذریت کا مطلب آنے والے قیامت تک اولاد فاطمہ اور سادات ہے۔ جائیے دیکھیے جس کے دل میں آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہو، اس کا ہاتھ پکڑیے لے جائیے بہشت میں۔ امام باقر علیہ السلام کی یہ مثال ہے، کسی اور آدمی کی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے
فاطمہ زہرا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گے، چھانٹ لیں گے اور لے کے آئیں گی کہاں؟ دروازے جنت تک۔ یلقی اللہ فی قلوبہم، یہاں مزے کی بات تو یہ ہے، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا، کس کے؟ جو ابھی چھوٹ کے آئے ہیں جناب فاطمہ کے طفیل میں، جنت میں جانا ہے نا، ہو گئی شفاعت، بچ گئے۔ یلقی اللہ فی قلوبہم، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا میں رکو، اور یہ لوگ رک جائیں گے۔ پھر خدا الٹا پوچھے گا، یا احبائی ما التفاتکم، تم لوگ کیوں رک گئے بھائی؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ تب یہ لوگ کہیں گے خدا ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ جتنا شکر ادا کیجیے کم ہے، خدا کی قسم کم ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا، اہل بیت مل گئے، خاص کر کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ جاؤ، جاتے کیوں نہیں بہشت میں؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے۔ یہ کہیں گے خدا ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت ہے کہ واپس جاؤ تم لوگ بھی محشر میں، اور جا کے وہاں دیکھو من احبکم فی حب فاطمہ، جس نے تم سے محبت کی ہو فاطمہ کی وجہ سے، ومن اطعمکم فی حب فاطمہ، جس نے تم کو کھانا کھلایا ہو فاطمہ کی محبت میں، من کساکم فی حب فاطمہ، جس نے تم کو لباس دیا ہو فاطمہ کی محبت میں، ومن سقاکم شربت من ماء فی حب فاطمہ، جس نے تم کو ایک گلاس پانی پلایا ہو فاطمہ کی محبت میں، جس نے تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو فاطمہ کی محبت میں، جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو، جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ روایت کہتی ہے، امام نے قسم کھائی ہے یہاں پر، واللہ یا جابر، خدا کی قسم، پھر قیامت کا دن وہ ہوگا نا کہ سوائے منافق، کافر اور شاک کے کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم شامل حال نہ ہو جائے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد نا عجیب سا واقعی احساس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ پاگل تھے، دیوانے تھے، کرک تھے، دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ جس فاطمہ کو یہ ذریعہ بنا سکتے تھے، وسیلہ بنا سکتے تھے اپنی بخشش کا، ہے نا، اپنی نجات کا، اس فاطمہ کے دروازے پر آگ۔ یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دیوانہ پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا ہے نہیں تو اور کیا ہے یہ؟ جس فاطمہ کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے، جس فاطمہ کو اپنی بخشش کا وسیلہ بنا سکتے تھے، اس کے بازو پر اتنی زور کا کوڑا ہے کہ کالا پڑ جائے۔ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ ایسا بازو بی بی کا سیاہ پڑ گیا تھا، جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ویسے نشان پڑ گیا تھا۔ اس فاطمہ کے جسم پر اتنی زور سے دروازہ پھینکا جائے کہ کیل دھس جائے سینے میں، اس کے لیے اس کے شکم مبارک پر تلوار کے دستے سے وار کیا جائے، اس کو دربار میں جو ہے وہ گواہ پیش کرنے کو کہا جائے، اس کی جائیداد چھین لی جائے اور مانگے تو کہ صاحب غلط ہے۔ اللہ اکبر، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے شاید کہ اتنا، یہ تو ظاہری جو تکلیف ہے، بچے کا مر جانا، محسن کی شہادت، پسلی کا ٹوٹنا، بازو، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اتنا ذہنی ٹارچر کیا ان لوگوں نے بیوی کو، دربار میں جانا، گواہ پیش کرنا۔ نتیجہ یہ ہوا جانتے ہیں آپ، اس میں بہت سے بچے ہمارے ہیں آپ لوگ جن کا تعلق جناب فاطمہ سے، ہاں، جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں یعنی فاطمہ تمہاری ماں ہے۔ پتہ ہے بچوں تم کو فاطمہ کا کیا حشر ہوا؟ 18 سال کی کل عمر تھی بی بی کی، اور روایت یہاں تک کہتی ہے کہ شہزادی اپنے گھر کے آنگن میں چلتی ہے تو چھڑی لے کے چلتی ہے، اور یہ بھی بہت دن نہیں ہوا، آخر کار وہ بھی بند ہو گیا۔
روایت یہاں تک کہتی ہے کہ 40 دن تک شہزادی بستر پر پڑی رہی، بستر پر. اور پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا. کہتے ہیں جب جنازہ تیار ہو گیا تو ایک روایت میں ہے کہ مولا نے بچوں کی طرف دیکھا اور فرمایا ہلموا تزودوا من امکم، آؤ اماں کو آخری بار دیکھ لو. جیسے ہی آگے بڑھے نا، اب تاریخ کا جملہ ہے فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیا. بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے. فاطمہ نے بچوں کو کلیجے سے مولا فرماتے ہیں کہ جب بچے ماں کے جو ہے وہ جسم سے لپٹ کے بین کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کان میں آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو. فرشتوں میں کوہرام برپا ہے. اللہ. بس وہ دو ایک چیزیں میں آپ کی خدمت میں نقل کر دوں، سوچیے اور ختم دعا. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی میرے بچوں، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی. کچھ آدمی اپنی عقل کا بھی استعمال کرتا ہے. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے گھر موت ہوتی ہے، ماں ہے، کوئی مرتا ہے، تو جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت آدمی بلک کے روتا ہے نا، اس وقت آدمی تڑپ کے روتا ہے. لیکن پھر کام دھام ہوتا ہے، قبر کھودنا ہے، اطلاع دینا ہے، وقت جیسے جیسے گزرتا ہے آدمی تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے. لیکن لاکھ چپ ہو جائے، دیکھا ہوگا آپ نے، جیسے ہی کوئی دور سے اپنا دکھائی دیتا ہے آدمی کا صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے. چاہے جتنا تھکا ہو، رو چکا ہو، لیکن جب اپنا دکھتا ہے دوڑ کے کلیجے سے لگا کے روتا ہے. روایت کہتی ہے رات کا وقت تھا، مولا اپنے دروازے پر تنہا ہے. جیسے ہی سامنے سے سلمان کو آتے دیکھا، مولا سے برداشت نہیں ہوا، تڑپ کے کھڑے ہو گئے، دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا. سلمان، زہرا کو قتل کر دیا گیا، سلمان، زہرا کو شہید کر دیا گیا. سلمان، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ جی مولا. کہ تم کو فاطمہ کی شادی یاد ہے، تم کو فاطمہ کی رخصتی یاد ہے؟ سلمان، پیغمبر کے گھر سے زہرا کے ناقے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے نا، اسی لیے میں نے تم کو بلایا ہے. چلو فاطمہ کو ان کی آخری منزل تک پہنچا دو. اللہ اکبر. اب جنازہ نکلنے کے بھائی اس نے بھی ایک توجہ کر لی، ختم کر دیا میں نے. کبھی کبھی ہوتا ہے انتقال ہو گیا، بیٹے دور ہیں، بمبئی ہیں، کلکتہ ہیں، دبئی ہیں، صاحب 10 گھنٹے بعد آئیں گے، 20 گھنٹے بعد آئیں گے، پرسوں پہنچیں گے. تو آج میرا چاچا بھائی بچہ آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، کل دفن ہوگا. تو اکثر ہوتا ہے انتقال ابھی ہوا ہے، 15 گھنٹے بعد تدفین ہوگی، 20 گھنٹے بعد تدفین ہوگی. تو بھی تو آدمی روتے روتے چپ ہو جاتا ہے نا. لیکن چاہے جتنی تاخیر ہو جائے، جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے، دیکھا ہے آپ نے کیسے جو ہے وہ بلک بلک کے گھر والے روتے. آدھی رات کو جب فاطمہ کا جنازہ نکلا، انصاف سے بتائیے امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ حسین کو زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیوں کو تڑپنا. لیکن مشکل کیا ہے، مصیبت کیا ہے کہ اگر جنازے کے ساتھ روتے ہیں تو اماں کی وصیت ہے جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو. اگر چیختے ہیں آواز جا سکتی ہے، لوگ آ کے شریک ہو سکتے ہیں. تو غم تو کہتا ہے تڑپو، مصیبت کہتی ہے چیخو، لیکن حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے. شاید یہی وجہ ہے، روایت کہتی ہے آگے آگے بی بی کا جنازہ جا رہا تھا، پیچھے پیچھے امام حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے. یعنی صرف کربلا میں پابندی نہیں تھی رولے پر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما.
جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے ان مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور یہ ذکر حضرت صدیقہ طاہرہ کا ثواب مرحوم سید ابرار حیدر ابن سید اطہر حسین رضوی سیدہ بیگم بنت شمس الدولہ نصیر الدین حیدر مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔